موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وإثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورت مبارکہ میں سورت الرحمن جو ہے یہ ایک عظیم سورت ہے، اور جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کے ربط کے بارے میں کہ اس سورت کا پچھلی سورت سے کیا ربط ہے، اور اصل بنیادی بات تو دماغ میں یہ رکھ لیں کہ قرآن مقدس جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن مقدس کوئی تاریخ یا جغرافیہ نہیں ہے. قرآن مقدس جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ موعظہ ہے، وہ ذکرہ ہے، وہ رحمت ہے، وہ شفا. تو جب اللہ کے قرآن کے اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ جی رب کیوں نہیں ہے، اور فلاں آیت فلاں سے کیوں نہیں مل رہی، فلاں سورت فلاں سے کیوں نہیں مل رہی. وہ سوال ہدایت ہے. جیسے کسی کو بات سمجھانی ہو تو وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ میں آئے. کسی بیمار کا علاج ہے تو اس کی بیماری کے مطابق دوا دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اعداء اسلام نے اور اعداء دین نے ان چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو علماء کرام نے بھی پھر اس پہ توجہ دی اور انہوں نے بھی پھر اللہ کے قرآن کے بارے میں بڑی تفصیل سے کتابیں لکھیں کہ اللہ کا کلام بالکل ربط میں ہے
اور فی احسن نظم و احسن نسق و احسن ترتیب، ہر لحاظ سے یہ کلام جامع، معنی، کامل، مکمل اور مرتب۔ اب ان دو صورتوں کے ربط کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے تو سمجھیں کہ سورۃ القمر کی ابتدا میں بھی معجزے کا ذکر ہے۔ سورۃ القمر آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کے اول میں کیا ہے؟ معجزہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو چاند دو ٹکڑے ہو جانا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ تو اس سورت کے اول میں بھی قرآن کا ذکر ہے، تو قرآن تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے ربط واضح ہو گیا کہ اس میں بھی اول معجزے کا ذکر ہے، اس میں بھی اول معجزے کا ذکر ہے۔ اس معجزے کا مقصد بھی اس بات نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزات اللہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ پیغمبر کی صداقت پہ دلیل۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ تو سب سے بڑی دلیل ہے میرے مدنی پاک سرکار دو عالم کی نبوت کی، کہ ایک انسان نے 40 سال تک کسی مدرسے میں قدم نہ رکھا ہو، کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، کسی سے کوئی علمی سفر نہ کیا ہو، اور 40 سال کے بعد ایک ایسی کتاب لے کے آئے جو پورے عالم کے لیے کیمیا ہو۔ اسی لیے حالی نے کہا تھا نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، یعنی آپ غار ہرا سے اترے اور قوم کی طرف آئے اور اپنے ساتھ نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ ایک ایسا نسخہ جو بگڑے ہوئے انسانوں کو انسان بنا دے، جو حیوانوں کو انسان بنا دے، جو ڈاکو اور ظالم اور جابر اور غاصب لوگوں کو جو ہے ہدایت کا پتلا بنا دے، ایسی کتاب کون لے کے آ سکے؟ تو سب سے بڑا معجزہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے عبد، اپنے بندے، اپنے نبی، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتاری ہے، تو تم بھی اس کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تمہارے گواہی دینے والے، تمہاری مدد کرنے والے، تمہارے بیان کرنے والے سارے جہان سے اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ معجزے تو اللہ نے ہر پیغمبر کو دیے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس بات نبوت و رسالت کے لیے نشانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر معجزہ اپنے وقت میں تھا، وقت گزرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، برحق ہیں، لیکن وہ زمانہ گزر گیا تو معجزہ بھی ختم۔ اللہ نے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، وقت گزر گیا معجزات بھی ختم۔ یہ تو عظیم معجزہ ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک، اور اللہ کے قرآن کی عظمت و اعجاز بھی قیامت تک۔ تو اس لیے اب دیکھیں، اب دونوں صورتوں کو جب آپ جوڑیں گے نا
تو اللہ کی رحمت سے انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. اچھی کمال ہے کہ پہلی صورت میں بھی اول آیت میں معجزہ ہے اور دوسری صورت کے بھی اول میں معجزہ ہے، تو دونوں میں ربط ہے. اچھا، اور بعض علماء نے اس کو دوسرے انداز میں بھی انہوں نے فرمایا پہلی صورت میں اللہ کی ہیبت، عظمت، کبریائی کا اظہار ہے، اور اس صورت میں اللہ کی شان رحمت کا اظہار ہے. اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضور کی نبوت پہ بھی دلالت کرے اور اللہ کی قدرت و ہیبت پہ بھی دلالت کرے کہ اشارے سے چاند جیسا کرہ دو ٹکڑے ہو جائے. کوئی چاند کی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے نا، چاند تو ایک بہت بڑا کرہ ہے. جیسے تمہاری زمین ہے اتنا بڑی ہے، تو چاند بھی اتنا بڑا ہے، اور سورج جو ہے وہ تو تمہاری زمین سے 16 گنا زیادہ بڑا ہے. تو وہاں جو اس سورج کے اندر اظہار ہیبت ہے، اظہار جلال ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہر آیت چند آیتوں کے بعد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. میرا مدنی پھر دیکھیں کیسا میرا عذاب آیا. تو وہاں ہیبت و جلال کا، اور اس میں رحمت کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا ذکر ہے. اس لیے اکثر آیات کے بعد آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے. تو یہاں شان رحمت، وہاں ہیبت و جلال ہے، عظمت ہے، اور یہاں شان رحمت. تو دیکھیں یہ ربط. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ ان دو صورتوں میں جو ربط ہے وہ سمجھیں. اللہ نے پچھلی صورت کو کہاں ختم کیا تھا؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کہ اللہ ملک ہے، ملیک ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، منتقم ہے، عزیز ہے، جبار ہے. تو وہاں اظہار صفات جلال ہے، اور اس میں اظہار صفات رحمت ہے کہ الرحمن، وہ رحمان بھی تو ہے. جہاں وہ مالک ہے، مقتدر ہے، منتقم ہے، وہاں وہ رحمان بھی ہے. تو اس لیے اب دیکھیں اول سورت کا اول سورت سے اور آخر سورت القمر کا اول سورت الرحمن سے اب دیکھیں ربط واضح ہو گیا. تو اگر قرآن پاک پر نظر ڈالیں گے، اور جن علماء کو اللہ نے توفیق دی قرآن پاک پہ، پھر انہوں نے محنتیں کی ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کے اعجاز کو ابھارا. اچھا، اب سمجھیں کہ علماء نحو کے نزدیک، قواعد کے نزدیک جو ہے اس کی ترکیب کیا ہو. تو بعض علماء یہ فرماتی ہیں کہ الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا خبر ہے، لیکن مبتدا محذوف ہے، یعنی هو الرحمن یا ربنا الرحمن. ایک علماء کے نزدیک یہ ترک، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ الرحمن ہوا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، الرحمن مبتدا ہے اور بعد میں خبر ہے. الرحمن علم القرآن. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک رحمت سابقہ ہوتی ہے اور ایک رحمت لاحقہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ دو قسم پہ ہیں. یعنی رحمت سابقہ کیا مانا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سابقہ رحمت.
اور اللہ کا رحمتیں کیا ہیں کہ پھر انسان کو جینے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی کے لیے، بقا کے لیے اپنی نعمتیں دی. تو ایک رحمت وہ ہے جو سابقہ ہے پہلے، اور ایک رحمت ہے بعد میں. تو تخلیق انسان جو ہے یہ رحمت ہے. اچھا انسان کو پیدا کر دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو تو مر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نے کیسے اس کے لیے انتظام کیا کہ جیسے جیسے وہ غذا کا محتاج تھا اس کے لیے اسی غذا کا انتظام کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اب کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ نہیں پی سکتا. اب جناب سب سے نرم اور رحمت والی غذا جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے. اب دودھ میں بھی ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بھئی پہلے دن کا بچہ ہے اب اس کو بکری کا دودھ پلائیں، گائے کا پلائیں، بھینس کا پلائیں، پاؤڈر والا پلائیں، کون سا دودھ پلائیں. اللہ نے فرمایا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس ماں کے پیٹ میں میں نے اس کو پالا ہے اسی کے سینے میں اس کی خوراک بھی رکھ دی ہے. آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو وہاں بھی تو میں نے اس کو غذا دی ہے نا. اسے بغیر غذا کے تو زندہ نہیں رہا نا. اور پیدا ہونے کے بعد بھی میں نے ماں کے سینے پہ اس کے لیے ماشاءاللہ بڑا اہتمام کر دیا ہے. اور ایسا اہتمام کیا کہ 2 پستان، ایک بھی نہیں 2. حکمت دیکھیں نا اللہ کی کہ عورت کے 2 پستان ہوتے ہیں نا. اگر ایک پستان سے بھی تو دودھ دیا جا سکتا ہے نا، پھر 2 کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اگر بچے کو دودھ پلانا ہے بعد میں آپ فیڈر جو لگاتے ہیں تو ایک لگاتے ہیں تو 2 فیڈر کٹھے تو نہیں لگاتے ہیں نا. تو وہاں اللہ نے سینے میں یہ انتظام کر دیا ہے کہ سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پستان رکھ دیے ہیں اور دونوں سے دودھ آتا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے کہ اگر بچے جاڑے پیدا ہو جائیں، 2 پیدا ہو جائیں اور دونوں دودھ کے لیے رونے لگیں تو پھر ایک ہو تو دوسرا تو روتا رہے نا. اللہ نے دونوں کے لیے انتظام کر دیا. اس کو ادھر سینے سے لگا اس کو ادھر سے لگا. اچھا اسی طرح ہے کہ ہو سکتا ہے بچے کے چوسنے سے کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی الرجی ہو جائے، کوئی اس میں کوئی دانہ پیدا ہو جائے، چلو دوسرا تو ہے نا. بچے کو بھوکا تو نہیں مارنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ پستان تو بچی کے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا بلوغ کے وقت میں، لیکن جب تک شادی نہ ہو، جب تک بچہ پیدا نہ ہو دودھ نہیں آتا. اللہ کا نظام دیکھے نا، کبھی غور بھی کیا کرو نا. یہ تو نہیں نا کبھی کسی طور کما کھائے مچھندر، بس 3-4 روٹیاں رگڑ دی اور اس کے بعد 100 کے خراٹے مارتا رہا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. نہ نماز ہے، نہ خدا ہے، نہ قرآن ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ. اس لیے تو اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے. کھانا اگر صرف کھانے کے لیے تو کھانا تو تم سے بھینس زیادہ کھا لیتی ہے. تم تو 1 کلو بھی آٹا نہیں کھا سکو گے، وہ تو 4-4 کلو آٹا کھا جاتی ہے. تمہیں کھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا ہے. تمہیں اللہ نے صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بس جناب کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو اور بچوں کی مشین گھر میں رکھ لو اور ہر سال نیا ماڈل کا ایک بچہ تیار کرتے جاؤ. پہلے کو پھینکتے جاؤ اور دوسرے کو آتے جاؤ. نہ پہلے کا خیال نہ بعد والے کا خیال. سب جنگلی درندے بن کے دنیا کے اندر فتنے کے فساد کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کے نظام پہ غور کرو. اب دیکھو نا جی کہ پستان میں بھی پھر اللہ نے کیسی چھوٹی سی جگہ بنا دی ہے کہ بھئی بچہ ہے اور وہ سارے پستان کو تو منہ میں نہیں لے سکتا نا. اس کے لیے کیسے بٹن لگا دیا ہے آگے. اچھا وہ جوں چوستا ہے دودھ آتا ہے. اب تو ڈاکٹر بھی مان گئے نا جی. جو پہلے کہتے تھے نا کہ بھئی
باہر کا دودھ دیا جائے، وہ ماں کے دودھ میں پتہ نہیں جراثیم نہ ہو، بیکٹیریا نہ ہو اور مفید نہ ہو. اب کہتے ہیں نا بالکل ماں کا دودھ پلاؤ. اور جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کو بریسٹ کینسر بھی نہیں ہوتا. خدا کی شان ہے، وہ بچہ کھینچتا رہتا ہے نا تو اس کی وہاں ورزش ہوتی رہتی ہے اور اندر کوئی چیز جمع نہیں ہوتی، کھڑی نہیں ہوتی، رکتی نہیں ہے. اور جو مائیں نہیں پلاتی ہیں اور اپنی جوانی اور اپنی فٹنس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہیں، یہ ساری بیماریاں انہیں کو لگتی ہیں. ہماری عورتیں گھروں میں کے اندر ماشاءاللہ جب چکی پیستی تھیں 10-10 کلو دانا صبح کو پیسنا. اچھا گھر میں بڑے بڑے صحن ہوتے تھے، دلان ہوتے تھے، اس میں جھاڑو لگانا، پھر پوچھا لگانا، پھر آگ جلانا، پھر اس پہ آگ پہ کھڑے ہو کے روٹی پکانا. ان کو کبھی شوگر ہوئی تھی؟ ان کو کبھی ٹانگوں کا درد ہوا تھا؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا دیہاتوں کے اندر کہ کوئی عورت حکیم کے پاس گئی، حکیم صاحب مجھے طاقت کا دوا دو؟ وہ جناب ماشاءاللہ اپنی محنت سے اتنا اس کا بدن جو ہے صحیح رہتا تھا، ہر بیماری ان سے بچی رہتی. اللہ کے نظام پہ غور کرو تو ایک نعمت ہے تخلیق، ایک نعمت ہے بقا، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو رکھنا، پھر اس کو زندہ رکھنا. اور پھر اپنے ارد گرد نظر ڈالو کہ تمہارے ارد گرد کتنی چیزیں ہیں ماشاءاللہ. کبھی تم گوشت کھاتے ہو، کبھی تم مچھلی کھاتے ہو، کبھی تم جھینگا کھاتے ہو، کبھی سبزی کھاتے ہو، کبھی کریلا کھاتے ہو، کبھی کدو کھاتے ہو، کبھی ٹنڈا کھاتے ہو، کبھی شلگم کھاتے ہو، کبھی مولیاں کھاتے ہو، کبھی گاجریں کھاتے ہو. ان سب چیزوں میں اللہ نے تمہارے لیے ایک بڑی عظیم نعمتیں رکھی ہیں. یہ ہم غریب لوگ جو دال شال پہ گزارا کرتے ہیں نا تو ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں، اور جب پڑھتے تھے تو دال کے سوا تو ملتے کچھ نہیں تھا. ہفتے میں ایک دن گوشت ہوتا تھا، وہ بھی بڑے جانور کا، اور وہ بھی ماشاءاللہ گلا ہوا ایسے ہوتا تھا کہ 2 طالب زور لگاتے تھے تب بھی بوٹی نہیں ٹوٹتی تھی. دیہات میں مدرسے تھے، کیا ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد کبھی گوشت مل گیا. ورنہ کیا ہوتا تھا، یہ ساگ ہے جی، یہ پالک ہے، یہ گندلوں کا ساگ ہے، اور یہ اسو کا ساگ ہے، اور یہ فلاں ساگ ہے، یہ دال ہوتی تھی. اب تو جناب جو بڑے بڑے آپ کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل ہیں نا، ان کے بعد جائیں تو وہ جو سب سے اچھا سوپ سمجھا جاتا ہے وہ دال کا سوپ پلاتے ہیں. اب ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ دیکھیں ہم چلتے ہوئے چنے کھاتے تھے، مونگ پھلی کھاتے تھے، اب وہ سب کہہ رہے ہو جی یہ تو شوگر کا سب سے بہتر علاج ہے. ہمارے دیہاتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ سالن کے اندر نمک بھی تھا، مرچ بھی تھی، ہلدی بھی تھی، اور لونگ بھی ڈالے جاتے تھے، دار چینی بھی ڈالی جاتی تھی. اب تو نئی تحقیقات جو ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں سینے کے لیے دار چینی سے بہتر علاج ہی کوئی نہیں ہے کہ دار چینی پانی میں ڈالیں، چائے کی طرح پکائیں اور پکتی رہے پکتی رہے پکتی رہے. جب بالکل پانی اچھی طرح پک جائے اتار کے چائے کی طرح پی لے، سارا سینہ تمہارا صاف کر دے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی صفت رحمان کا اظہار کیا. مبالغے کا صیغہ ہے. رحمان جو ہے یہ مصدر بھی ہے اور مبالغے کا صیغہ بھی ہے. اور ایسی رحمت والا جس کی رحمت اتنا عام ہے کہ اپنا تو اپنا، پرائے پہ بھی رحمت ہے، انسان تو انسان، حیوان پہ بھی رحمت ہے، اور حلال تو حلال، حرام جانوروں پر بھی رحمت ہے. اس لیے ہے نا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. قیامت میں صفت رحمت جو ہے وہ رحیم کے صیغے سے ہے. کیوں؟ وہاں رحمت ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رحمت نہیں ہوگی.
لیکن دنیا میں تو سب کے لیے رحمت عامہ ہے، پانی ہے سب کو مل رہا ہے، ہوا ٹھنڈی چلتی ہے سب کو لگتی ہے، اسی طرح کھانا ہے پینا ہے سب کو ملتا ہے، جانوروں کو بھی۔ اچھا بعض جانور ایسے ہیں جو رات کو باہر نکلتے ہیں، ان کو رات والی غذائیں دے دی ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو پانی میں زندہ رہتے ہیں، ان کو پانی کے اندر خوراک دے دی ہے، بعض جانور ایسے ہیں جو خشکی میں زندہ رہتے ہیں، ان کو وہی غذا پہنچا دی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں سب سے بڑا مبالغے کا صیغہ ہے الرحمن، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ کافروں کا بھی رد ہے۔ کیوں؟ کافر جو تھے، مشرک جو تھے مکے کے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم رحمان نہیں جانتے، اسی لیے جب سرکار دو جہان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کے ساتھ صلح نامہ لکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے کہا لا 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 یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ دیکھو کیسے توحید بیان کریں، 360 بت رکھا ہوا ہے، اب کہتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں۔ اور تم تو 360 بتوں کے پجاری ہو، تم کہتے نہیں لکھو بھی اسم کا اللہم یا رسول اللہ، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں اور ہم رحمان رحیم نہیں مانتے۔ توحید دیکھو کیسی ہے، جیسے ہمارے بھی ماشاءاللہ بھائی کہتے ہیں اور جی ہم تو ماشاءاللہ بڑے پکے موحد ہیں، رات دن کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم تو رات دن اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کبھی کبھی بزرگوں کی مدار پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں، یہ تو تعظیم کے لیے ہے نا۔ عجیب منطق بنائی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ جو کہتے ہیں لکھو، تو اب انہوں نے رحمان پہ اعتراض کیا تھا، اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ قرآن حضور پاک پر اللہ نہیں اتارتے، معلم مجنون، آپ تو سیکھ کے آتے ہیں، یعلمہ بشر، ایک انسان ان کو پڑھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، جس رحمان کو تم نہیں پہچانتے ہو وہ تو وہ رحمان ہے جس نے قرآن پڑھایا، وہ رحمان۔ قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا رحیم کہہ کے پکارو، یہ سب اس کی صفتیں ہیں، جس طرح چاہو پکار سکتے ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بعض صفتیں خاصہ ہوتی ہیں جو کسی اور پہ اس کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور بعض جو ہے وہ اس میں ذات ہے جیسے اللہ، اور یہاں اللہ نے اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے جس صفت سے پورے عالم پہ رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، یاد رکھو اللہ نے قرآن پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہاں محذوف ہے، یہاں مفعول جو ہے وہ محذوف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں علم جبرائیل، اللہ نے جبریل کو قرآن پڑھایا، اور بعض فرماتے ہیں علم محمدن، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا۔ یاد رکھیں کہ کیوں بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ جبریل پہ پڑھا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آ کے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے۔ اس لیے قرآن نے بیان کیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین،
مطاع ثم امین. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اب دیکھیں اللہ کا کلام قرآن، اللہ نے سارا قرآن الف سے لے کر یہ تک سارا لکھوا کے قلم سے محفوظ کر دیا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر لوح محفوظ سے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا آسمان دنیا پر. ایک مقام ہے بیت العزت، پھر بیت العزت میں آ کے قرآن کو محفوظ کیا گیا. اور جب قرآن زمین پہ اترا تو کائنات میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے کوئی افضل، کوئی اعلیٰ، کوئی عرفہ شان والا نہیں تھا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب اس کو تیرے سینے میں، تیرے دل میں اتاروں گا. علی قلبک. اس لیے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن. وہ کہتے ہیں علم القرآن سے مراد یہ ہے کہ علم الانسان. اللہ نے انسانوں کو قرآن سکھایا، پڑھایا، سمجھایا کہ ہر انسان مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں آگے چونکہ مطلق جنس انسان کا ذکر ہے. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے یاد رکھو الرحمن علامہ. علامہ کا بھی عرفہ کے معنی میں ہوتا ہے اور علامہ کا بھی علامت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، نشانیوں کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یعنی یہاں علامت کا معنی لیں گے تو معنی ہوگا کہ وہ رحمان جس نے قرآن کو نشانی بنا کے محمد مصطفیٰ کی صداقت کے لیے بھیجا. تو یہاں جو ہے علامہ کا معنی جو ہے یاد رکھیں علامت سے بھی آتا ہے اور علامہ عرفہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور علامہ پڑھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. علامہ آدم الاسماء کلھا. اور کہیں فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم. اور کہیں فرماتی ہیں علمناہ من لدنا علما. تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اس لفظ میں ایک معنی علامت بھی ہے. علامت معنی آیت، نشانی جو دلالت کرے صداقت محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن علم القرآن یاد. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں خلق الانسان. مسلمانوں اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، تدبر کیا کرو اور دعا کرو اللہ ہمیں اپنے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ دنیا تو ملعون ہے. الا عالم او متعلم. صرف اس میں تو وہ اس چیز سے بچتے ہیں جو عالم ہے، پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے کسی چیز کو نہیں دی. انسان کے بغیر کوئی دنیا میں کائنات میں ایسا جانور نہیں جو کسی کو پڑھتا پڑھاتا ہو. یہ انسان ہے کہ جس کو تعلیم و تعلم کی اچھا اسی سے عظمت انسان دیکھیں ظاہر ہوتی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جس نے پیدا کیا، غور کرو اللہ نے تخلیق میں کس کا ذکر کیا؟ انسان کا ذکر کیا. پیدا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس نے گھوڑا بنایا، جس نے اونٹ کو پیدا کیا.
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ہاتھی کو پیدا کیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے پہاڑ پیدا کیا، نہ پہلی جو مثال آئی انسان، اسی سے اشارہ ہو گیا میرے بندے میں نے تو تمہیں ہر چیز سے افضل پیدا کیا ہے، تمہارا نمونہ دکھلا رہا ہوں نا۔ دیکھو نا، ہر آدمی اپنا وہ نمونہ دکھلاتا ہے نا جو سب سے اعلیٰ ہو۔ دردی اپنا سب سے اچھا سلا ہوا کپڑا لٹکائے گا، اسی طرح گاڑیاں بنانے والے سب سے اچھی گاڑی جو ہے شو روم پہ لگائیں گے، اسی طرح اچھی گھڑی بنانے والے سب سے اچھی گھڑی کا ڈسپلے کریں گے تاکہ پتہ ہو جی یہ ہم نے بنائی ہے جناب، یہ دیکھو یہ گھڑی ہم نے بنائی ہے۔ تو جب کسی چیز کی مثال دی جائے اسی سے عظمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظمت ہے کہ اللہ نے اسی کا نمونہ پیش کیا کہ میں تو وہ رحمان ہوں جس نے قرآن پڑھایا اور جس نے انسان بنایا۔ اس لیے ہے نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا بنی آدم میں نے تمہیں عزت دی ہے، شان دی ہے کہ دریا بھی تیرے ماتحت ہیں اور جنگل بھی تیرے ماتحت ہیں اور جانور بھی تیرے ماتحت ہیں، تو سب پہ اڑ رہا ہے، ہواؤں پر بھی سفر کر رہا ہے۔ اسی لیے روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پیدا کیے، فرشتوں نے تو نہیں دیکھا تھا نا پہاڑ دیکھے ان کا اللہ بھی ہے یہ تو بڑی سخت چیز ہے، پہاڑ یہ تو اتنا پتھر، یہ تو آدمی کا سر ٹکرائے تو آدمی کا سر پھٹ جائے، اٹھا کے پتھر مارو تو سر پھاڑ دو، یہ تو بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ اس سے بھی کچھ سخت چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی میں نے سخت چیز پیدا کی، مولا اس سے بھی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو لوہے کی طرف نظر ڈالو، یہ لوہا میں نے ایسا پیدا کیا ہے جو پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالے گا۔ دیکھا نہیں ہے لوہا لگ رہا ہے، لگتے ریزا کر دیتا ہے پہاڑوں۔ یا اللہ یہ لوہا تو بہت سخت ہے، اس سے بھی آپ نے اور سخت چیز کوئی پیدا کی ہے؟ اور میں بالکل اس سے بھی سخت چیز پیدا کی۔ بولا وہ کیا؟ فرمایا آگ ہے، لوہے کو ڈالو آگ میں پگھل کے پانی ہو جائے۔ دیکھا نہیں بٹھیاں جو لگی ہوتی ہیں جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے ایسے پگھل رہا ہوتا ہے، یہ پانی پگھل رہا ہوتا ہے، پگھلاتے ہیں، آگے ڈائیاں بنی ہوئی ہیں اس میں ڈالتے جاتے ہیں، کہیں گارڈر بن رہے ہیں، کہیں سریا بن رہا ہے، کہیں مشینیں بن رہی ہیں، کہیں بیرنگ بن رہے ہیں، کہیں ویل بن رہے ہیں، کہیں تمہارے سائیکل بن رہے ہیں، وہ اصل تو سارا لوہا ہے نا، اسی لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے۔ نے کہا واقعی مولا یہ آگ تو بڑی بلا ہے، یہ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یا اللہ آگ سے بھی کچھ زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ سے بھی سخت چیز۔ یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا پانی ہے، ڈالو آگ میں آگ ختم۔ میں نے پانی پیدا کر دیا، آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ ختم کر دیتا ہے۔ کہنے کہ یا اللہ واقعی یہ پانی تو یہ تو بڑا زور والی چیز ہے، یہ تو آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور کوئی چیز ہے جو پانی پر بھی غالب ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ہوا پیدا کی، ہوا چلا دیتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ سیلاب آئے، پانی کھڑا ہو گیا، اب دھوپ نکلی، ہوائیں لگی، آہستہ آہستہ خشک ہو گیا۔ یا اللہ پھر ہوا سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان پیدا کیا جو ہواؤں پہ بھی سواری کرے گا، جس کے تخت جو ہیں یہ ہوائیں اڑائیں گی اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے جب تخلیق میں سب سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی رحمت کے اظہار میں پہلے انسان کا ذکر فرمایا ہے تو دلیل ہے کہ انسان بڑی اشرف چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا عظمت والا اور شان والا، تکریم والا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بتلا دیا انسان کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ جی اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے، میں بیوی کے ساتھ لیٹا تب جا کے بچہ پیدا ہوا، اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جاہل پر تجھے کس نے پیدا کیا؟ پھر تیری بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ پھر تمہارے اندر یہ پانی کس نے رکھا؟ پانی پہنچانے ٹپکانے کی کس نے قوت دی؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اس لیے یاد رکھیں، یہ جاہل کہہ دیتے ہیں نا جی اللہ نے کیا پیدا کیا، میاں بیوی ملے تو بچہ پیدا ہوا. اور جاہل ہو تم میاں بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے چلتے جاؤ تو آدم تک پہنچو گے، پھر آدم کو کس نے پیدا کیا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے پیدا کیا. تو سیدھی بات کر دو کہ اللہ نے پیدا کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان. اللہ اکبر اللہ اکبر. افسوس یہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ناراض نہ ہوں، ہم نے قرآن شریف کو طویل لکھنے کے لیے رکھا ہے، فال نامہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے، مردے مر جائیں تو ہیلا اسکات کے لیے رکھا ہے، جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے رکھا ہے. ہم نے قرآن کو نہ سمجھا ہے نہ قرآن میں کبھی غور کیا. اور آج دشمن دیکھو، جن کو تم کافر کہتے ہو، دشمن اسلام ہیں، انہوں نے قرآن کی چیزوں پہ غور کیا، وہ تخلیق انسانیت کے مراحل پہ غور کرتے رہے کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، اور یہ 2 قطرے پانی کے جمع ہوتے ہیں، ان میں وائی ایکس سے جرثوم ہوتے ہیں. وہ اس پہ سے سرچ کرتے 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 آج وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ڈی این ٹیسٹ سے پتہ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے آپ دیکھیں مثال کے طور پر پینسلین پیدا کی، جس سے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کنین پیدا کی جس نے ملیریا کی مت مار ڈالی. انہوں نے ڈراپس پیدا کیے جو بچوں کو پولیو ہو جاتا تھا، لولے لنگڑے ہو جاتے تھے، پیدا ہونے کے بعد پلانے ساری زندگی اس کو پولیو نہیں ہوگا. انہوں نے وہ دوائیں اور ویکسین ایجاد کی کہ اس کو چیچک نہیں ہوگا، اس کو فلاں خشک کھانسی نہیں ہوگی، اس کو یہ دوائی دے دیں تو اس کو کالا یرکان نہیں ہوگا، اور یہ کورس کرا دیں تو اس کو ہائپاٹائٹس نہیں ہوگا. انہوں نے کروڑوں بندوں تک کے لیے ایجاد کر کے پہنچا دیا، اور تم نے قرآن پاک کو صرف طویل لکھنے کے لیے رکھ لیا. تم نے کیا بنایا؟ اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے نا جی. انہوں نے محنت کی اور پھر محنت کا پھل بھی کھا رہے ہیں. ایک ایک گولی جو انہوں نے بنائی ہے اس سے لاکھوں کروڑ نہیں اربوں ڈالر کمایا ہے. انہوں نے ایک کوکا کولا بنا دیا ہے، پیپسی کولا بنا دیا ہے، ایک مرنڈا بنا دیا ہے، ایک تمہارے لیے برگر بنا دیا. کیا ہوتا ہے برگر؟ ایک چھوٹی سی قیمے کی ٹکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جناب گھاس پھوس رکھ دیا، سلاد لگا دیا اور روٹی میں بند کر کے جناب دے دیا. لائنیں لگی ہوئی ہیں. تم نے آلو ایک دوسرے کے مارنے کے کام لگائے. انہوں نے اسی آلو کو جناب کئی شکلیں دے ڈالی، کہیں فنگرز بنا دیے، کہیں ہیش ٹومیٹو بنا دیا، کہیں اس کا جناب انہوں نے باریک باریک کاٹنے کے بعد نمک والا بنا دیا، کہیں اس کو سرکے والا بنا دیا، کہیں اس کو کیچپ والا بنا دیا. مختلف چیزیں بنا کے وہی تمہارا آلو جو تم سے 10 روپے کلو لیا تھا تمہیں پھر 2000 روپے کلو بیچا. کپاس تم اگاتے ہو. ساری ساری رات میرا بھائی میرا کسان راتوں کو جاگتا ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، بغیر جوتی کے بیچارہ اندھیرا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی لالٹین نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے. وہ بس پانی میں جا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، پانی پہ پہرا دے رہا ہے، اور جناب بوٹی کے ساتھ کوئی گندگی کوئی گھاس پیدا اس کو کاٹ رہا ہے. اور جب کپاس بن جاتی ہے تو اس سے کپڑا بنا کے پھر تمہیں بیچنے والا کافر ہے. انہوں نے کام کیا، انہوں نے محنت کی، اللہ محنت کا پھل دیں گے. اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، مسلمان بھی مخلوق ہے، کافر بھی مخلوق ہے.
جو محنت کرے گا دنیا میں تو اس کو پھل ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے چونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت پر چونکہ ایمان نہیں ہے، جب وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو اللہ ان کو کیوں وہاں انعام دے؟ ورنہ دنیا میں تو میرا بھائی جو محنت کرے گا، اب دیکھیں نا بچے ہیں، ایک بچہ ماشاءاللہ سکول میں بھی پوری توجہ سے پڑھتا ہے اور گھر آنے کے بعد بھی اپنا ہوم ورک خوب محنت سے کرتا ہے اور پوری محنت سے ہر استاد سے پوچھتا ہے، ڈکشنریاں کھول کھول کے پڑھتا ہے، اس کتابوں کے خلاصے پڑھتا ہے، تو وہ پھر امتحان میں بھی تو ٹاپ کرتا ہے. کبھی اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، کبھی ضلع میں ٹاپ کرتا ہے، کبھی پورے بورڈ میں ٹاپ کر جاتا ہے. اور جو جناب پڑھنے کے لیے کار پہ جاتے ہیں، پرفیوم چھڑکتے ہیں، واپس آ کے کتابیں پھینک دیتے ہیں اور شام سویرے ڈش پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، نتیجے میں بھی انشاءاللہ فیل ہوتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا، کسب کمال کن، کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، کہ جو کام کرو نا اس کی کمال تک جاؤ، اس کے کمال تک پہنچو، پھر تمہیں لوگ محبت کریں گے، تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے، تم ہیرو بن جاؤ گے. اب دیکھیں نا، ایک موچی ہے، موچی ہوتی ہے نا، لیکن وہ ایک جوتے بنانے میں اس نے کمال کیا ہے. وہ ہمارے علاقوں میں ایک ہوتا تھا، مر گیا میرے خیال میں، وہ 4 تولے کا خصہ بنا دیتا تھا اور وہاں جناب لین لگی ہوتی تھی بڑے بڑے دینداروں کی. جب 500 روپے میں جوتی مل جاتی تھی نا، اس وقت بھی وہ 2000 روپے لیتا تھا. کیوں؟ اس نے کمال کیا نا اس نے. اچھا، مٹی کے برتن ہیں احمد پور شرکیہ میں، آپ دیکھیں کمال ہے، ساری دنیا ان کو لے جاتی ہے ڈیکوریشن پیس کے لیے، رکھنے کے لیے. اسی طرح دیکھیں بعض لوگ چمڑے سے بناتے ہیں، بعض لوگ لکڑی سے بناتے ہیں. تو جب کمال کو پہنچو گے تو پھر عزیز بنو گے نا. اگر کمال نہ ہو تو پھر کون دیکھتا ہے؟ اللہ کا کمال قدرت دیکھیں، انسان بنایا، اور پھر سب سے بڑا کمال دیکھیں، انسانوں کا سردار محمد مصطفیٰ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا شان والا نبی پیدا فرمایا اور اس کی صورت، سیرت، کردار، احوال، افعال، اقوال ایسا عظیم نمونہ بنا دیا پوری دنیا کے لیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے تو ہمیں پہلا سبق یہی دیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جو ہمارا پہلا سبق تھا ہم بھول گئے اور دشمنوں نے یاد کر لیا. ہم جناب بس ہم تو صرف اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ جناب بریانی کیسے بنے، یہ کھڑا مسالہ کیسے ہوگا، اور جناب یہ کباب کتنے قسم کا بنے گا، یہ سیخ کباب ہے، یہ شیش کباب ہے، یہ چپلی کباب ہے، یہ بلی کباب ہے، پتہ نہیں کیا کیا کباب ہے. ہم اسی میں لگے. یہ کچی لسی ہے، یہ پکی لسی ہے، یہ پیڑے والی لسی ہے. ہمارے ہاں جو ناشتہ ہوتا ہے نا صبح سویرے ماشاءاللہ، سیری پائے، نہاری، حلیم، اور جناب اتنے 3 منزلے گلاس لسی کے اور اس میں کھوا ڈالا ہوا. اگر یہ انگریز دیکھے وہ تو بے ہوش ہو کے مر جائے ہو گیا. یہ بندہ کہتا ہے اگر یہ الو کے چرخے جو ہیں نا انگریز، وہ دیکھ لیں ہماری ڈائٹ صبح کو جو ہم ناشتہ شریف فرماتے ہیں، اس کو اگر وہ دیکھ لیں، وہ دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے. وہ کہیں گے یہ بندہ سارا یہ کھا جائے گا سارا کچھ. اور پھر ماشاءاللہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ڈکار دے کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں زندہ ہے ابھی تک. یہ ہمارے ناشتے ہیں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد رکھو، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کچھ بننا ہے تو قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت الاختلاط مع الانام، ان 4 چیزوں سے بچو.
کھانا کم کر دو، سونا کم کر دو، لوگوں سے گپ شپ لگانا کم کر دو، اور لوگوں میں گھلنا ملنا بند کر دو۔ قرآن کھول کے بیٹھے رہو، غور کرتے رہو، قرآن اپنے موتی کھولتا جائے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ بعض متابع ہوتے ہیں جو امت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو آپ دارالافتاء سے پوچھا کریں۔ البتہ یہ عام مسائل جو ہیں وہ الگ بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے۔ میرے عزیز، حج تمتع جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، حج تمتع بھی ایک بڑا فضیلت والا حج ہے، لیکن حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آئیں گے، مثلا مدینہ منورہ سے آئیں گے تو پہلے وہ عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے، یہ ہے حج تمتع۔ لیکن جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے۔ ہاں ایک آدمی ہے مثلا یہاں کام کرتا ہے، چھٹی پہ چلا گیا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، کہیں چلا گیا، اب واپس آ رہے، اب اس کی مرضی تمتع کرے، اس کی مرضی قران کرے، اس کی مرضی افراد کرے، تو بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اسی طرح جو حاجی صاحبان آ جاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ آئیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد حج کریں گے، یہ تمتع ہے۔ اس اثنا میں ان کو جتنے آنا جانا پڑے کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مگر مچھ جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ ذی ناب ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مگر مچھ جو ہے حرام ہے، اور مینڈک بھی۔ اور حنفی مسلک میں تو بڑا مسئلہ ہے، وہ تو مچھلی کے سوا وہ کہتے ہیں ہر چیز بنا ہے، وہ تو صرف مچھلی کو ہی مانتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے رمضان المبارک مکے میں گزارا ہے اور عید بھی مکے میں کی ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جہاں آدمی عید کرے فطرانہ بھی وہیں ادا کرے۔ گو بعد علماء نے حاجات خاصہ میں اجازت دی ہے کہ جیسے اب سیلاب آ گیا، عذاب آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے تو لوگوں نے ادھر بھیج دیا، غریبوں کی مدد ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ جمہور یہی فرماتے ہیں کہ جہاں عید کرو وہاں فطرانہ ادا کرو۔ ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے 5 دن، ایام حیض میں ہمیشہ وہ 5 دن اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر صاف ہو جاتی ہے۔ اب اگر 5 دن کے بعد بھی صاف نہ ہو تو پھر اس کو 10 دن تک انتظار کرنا۔ اگر 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، مانا بیماری ہے، اب حیض نہیں ہے، اب پھر وہ غسل کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے، جو کچھ کرے۔ یہی میں نے بتا دیا ہے کہ چونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم حیض کی مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے۔ آپ نے اپنا حج کر لیا ہے، اب والدین کے لیے، والد کے لیے، کیوں ایک کے لیے کرو گے؟ ایک حج 2 کے لیے نہیں ہوتا، یا والد کے لیے کرو گے یا والدہ کے لیے کرو گے، تو آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ اپنا حج آپ کر چکے ہیں انشاءاللہ، اور حج بدل میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تجھے بھی پورے حج کا ثواب دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا حج ضائع ہو جائے گا، بلکہ فائدہ ہو گیا، یعنی ایک حج میں 2 حج کما لیے، والد کا بھی حج ہو گیا، تمہارا بھی حج ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تینوں کو برابر اجر ملتا ہے۔ کیا معنی؟ ایک آدمی ہے جس کے لیے آپ حج کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو حج کر رہا ہے، ایک وہ ہے جس نے خرچہ دیا کہ یار خرچہ میں دیتا ہوں تو والد کا حج بدل کرو، تو خرچ دینے والے کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب عطا فرما دیتا۔ رحمت کے دریا ہیں۔
کہتے تھی کہ میں نے پہلے حج کیا ہے اور انشاءاللہ میں دوسرا حج کرنا چاہتا ہوں. بھائی نفلی حج ہے، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکر ادا کرو. جہاں تک میرا بھائی سر منڈانے کا تعلق ہے، عمرہ کرو یا حج کرو، 1 کرو 2 کرو یا 10 کرو، ہر حج کے بعد اور عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے. کیوں؟ یہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، محلقین رؤوسکم ومقصرین. تو اللہ نے اس طرح پھرانے والوں کا ذکر پہلے فرمایا، بال کٹانے والوں کا ذکر بعد میں فرمایا. اور اسی طرح حضور پاک نے بھی جب دعا مانگی حج میں مینا میں اپنے سر پہ اس طرح پھروانے کے بعد، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ آج انہوں نے اس طرح پھروایا ان کی مغفرت فرما. صحابہ نے کہا حضور لوگوں نے بال بھی تو کٹائے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما. انہوں نے کہا حضور جن نے بال کٹائے، اللہم اغفر للمحلقین، اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما. چوتھی دفعہ فرمایا کہ اللہ بال کٹانے والوں کی بھی مغفرت فرما. تو اتنا افضل ہے بال منڈانا. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے، امام الانبیاء نے اس طرح پھرایا ہے اور تم مسئلے پوچھتے پھرو. سب سے افضل ہے اس طرح پھراؤ. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر سارے سر کے بال جو ہیں کٹواؤ. یہ نہیں کہ 2 ادھر سے کاٹ لیے اور 2 ادھر سے کاٹ لیے. قرآن عورت جو ہے حیض کی حالت میں بعض فقہائے کرام نے اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ لگائے لیکن یاد پڑ سکتی، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ حیض کی مدت کبھی کبھی 8 دن بھی 10 دن بھی ہو سکتی ہے اور قرآن تو بھول جائے گی. اگر پھر قرآن پڑھانے والی بچی ہے تو جن لوگوں کو بچیوں کو پڑھائے گی وہ بھی 10 دن کے لیے قرآن سے محروم ہو جائیں گی. تو نے کہا ہاتھ نہ لگائے کیونکہ پاک نہیں ہے لیکن یاد پڑ سکتی. البتہ جنابت کی حالت میں کسی کے نزدیک بھی نہیں پڑ سکتی. کیوں؟ جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، کہ عورت کو جنابت ہو گئی اب فوراً جاؤ حمام میں غسل کر لو، بات ختم ہوگی، پاک ہو گئے. لیکن حیض تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن احناف کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حیض کی حالت میں بھی یاد بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی. البتہ استانی ہے تو بیٹھ کے سنتی رہے، اور جہاں کوئی بچی غلطی کرے تو وہاں ہاں ہوں کر کے یا ایک آدھا حرف منہ سے نکال کے اس کو ٹوک دے تاکہ وہ سمجھ جائے، لیکن خود تلاوت نہ کرے. لیکن حنابلہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اور باقی شوافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہ لگائے لیکن یاد پڑھنا جو ہے منع نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا ادب احترام ممکن ہے کیا جائے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم